قسط نمبر 104 دوستوں، شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو نبیلہ باجی بولی، جب پہلی بار وہ مجھے رات کو کھیتوں میں لے کر گیا اور اس نے کماد کی کھیت میں لے جا کر، تو پہلا تھا، اس لیے مجھے کچھ خاص چست نہیں آئی اور اوپر سے خیر پہلی واری سے میں نے توبہ کر لی کہ اب پھر سے نہیں کرنا۔ اور پھر میں 3-4 ماہ اس سے دور رہی، لیکن وہ مسلسل میری منتیں کرتا رہا۔ آخر کار اس کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر سے راضی ہو گئی۔ اس بار اس نے وعدہ کیا کہ آہستہ آہستہ۔ پھر وہ رات کو مجھے کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں واقعی اس نے بڑے پیار سے میری خدمت کی۔ اس بار مجھے سکون ملا۔ خیر اس کے بعد میرا پھر سے من تھا، لیکن اس سے اگلے دن اسے کراچی شہر میں کوئی کام مل گیا اور وہ وہاں چلا گیا، اور پھر ہمارا فون پر ہی رابطہ رہا اور ہم فون پر ہی چسکے لیتے رہے۔ کراچی سے وہ 3-4 ماہ بعد واپس آیا تو میں بہت خوش تھی اور پھر سے بے تاب تھی۔ رات کو اس سے ملنے کھیتوں میں گئی تو اس نے پہلے تو میری اچھی سے خدمت کر کے مجھے خوش کیا، لیکن پھر اس نے ضد کی کہ میں پیچھے کی مرمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں اچھل کر سامنے گری تو سامنے کھڑا تھا۔ میں منہ کے بل گری تھی۔ میرا چہرہ کیچڑ سے بھر گیا، کپڑے بھی کیچڑ اور پانی سے بھر گئے۔ میں روتے ہوئے کھالے سے باہر نکلی اور ساجی کو گالیاں دینے لگی۔ میری بات سن کر ساجی میری منت سماجت کرنے لگا کہ نبیلہ غلطی ہو گئی، بس جوش وچ آ کے میری پیاری سوہنی نہیں، مینوں معاف کر دے۔ تے پھر آج اس واری مجھے تو ساجی پر اس قدر غصہ تھا، اس لیے میں وہاں سے ساجی کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گئی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ بعد میں وہ کافی دن مجھ سے معافی مانگتا رہا، پھر سے راضی کرتا رہا، لیکن میں نے نہیں مانی۔ بس اس دن سے میرے ذہن میں خوف بیٹھ گیا، اسی لیے میں دوبارہ اس سے نہیں کیا اور اسے کہا کہ فون پر ہی کر لیا کرو۔ اب بھی اسی کا فون آیا ہوا تھا، میری منتیں کر رہا تھا کہ فون پر کر لو۔ کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن شمیم، یہاں باجی شہناز کے گھر میں کیسے یہ سب کر سکتی ہوں؟ انہیں پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ یہ سن کر میں نے باجی نبیلہ سے کہا، باجی، انہیں پتہ چلے گا تو وہ کچھ سوچے گی، میری طرف سے آپ بے فکر رہو۔ میں پیٹ کی ہلکی نہیں ہوں اور آپ کی کوئی بات ادھر ادھر نہیں کروں گی۔ جب باجی شہناز اور حیدر بھائی گھر پر نہ ہوا کریں تو آپ آرام سے اپنے بوائے فرینڈ سے فون پر کر لیا کرو، میری ٹینشن مت لیا کرو، بلکہ اگر آپ نے بھی ابھی کرنا ہے تو ابھی کال کر کے کر لو۔ میں باہر چلی جاتی ہوں، مجھے ویسے بھی کچن میں کام ہے۔ میری بات سن کر اور اپنے مزے کے قصے سنا کر باجی نبیلہ پہلے ہی موڈ بنا چکی تھی۔ میری طرف سے گرین سگنل ملتے ہی اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے یار کو کال ملانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں باہر آ کر کچن میں کام کرنے لگی۔ تو کوئی 10 منٹ بعد میں واپس بیڈ روم میں آئی تو اندر کا نظارہ ہی کچھ اور چل رہا تھا۔ نبیلہ باجی آپ کے بیڈ پر۔ یہ گرما گرم سین اور باتیں سن کر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر تیزی سے باجی نبیلہ کے پاس گئی اور ان کی مدد کرنے لگی۔ میری اچانک اس حرکت پر نبیلہ باجی نے گھبرا کر اپنی دونوں آنکھیں کھول کر حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور نہ ہی اس نے مجھے منع کیا، بلکہ اس نے کچھ دیر بعد جب نبیلہ باجی مطمئن ہو گئی اور ان کا یار بھی خوش ہو گیا تو انہوں نے کال کٹ کر کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ میں نے نبیلہ باجی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا باجی؟ تو نبیلہ باجی شرماتے ہوئے بولی، شمیم، تم نے تو خوش کر دیا، لیکن اب شرم بھی آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے نبیلہ باجی کو کہا، باجی اب شرمانا چھوڑ دو، آج سے ہم پکی سہیلیاں ہیں، سمجھ گئی نا؟ اب آپ کو ساجی کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ کا موڈ ہو مجھے بلا لیا کرنا، ہم دونوں سہیلیاں مل کر خوب مستی کیا کریں گی۔ میری بات سن کر نبیلہ باجی نے کہا، شمیم ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، جی باجی۔ تو باجی نے کہا، شمیم کیا تم نے میری بڑی بہن شہناز کو بھی کبھی ایسے خوش کیا ہے جس انداز سے تم نے آج میرے ساتھ؟ اس سے لگ رہا ہے کہ تم پہلے بھی کئی بار یہ سب کر چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ نبیلہ باجی کی بات کا کوئی جواب دیتی، مجھے باہر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر ہم دونوں نے باہر نکل کر دیکھا تو حیدر بھائی تھے۔ خیر
नबीला बाजी और मेरी बात अधूरी रह गई। और अच्छा ही हुआ, मेरे और आपके बारे में वैसे भी मैंने आपसे पूछकर नबीला बाजी को कुछ बताना था। अब आप बताओ कि मैं उसे क्या बताऊं। शमीन की सारी कार्रवाई सुनकर मैंने कहा, अभी के लिए तुम तो उसे टाल ही देना और कुछ मत बताना। वैसे तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, और वो भी इतनी जल्दी। नबीला पर मुझे शक तो था कि उसका किसी के साथ चक्कर है, और वो कुंवारी भी नहीं है। तुम्हारी बातों से उसकी तस्दीक भी हो गई, और जैसा तुमने बताया कि वो इस कदर भड़केली है, तो अब आसानी से उसे हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होगा। तुम्हारा दूसरा टास्क ये है कि अब नबीला दोबारा तुम्हारे से मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछे तो तुम उसे कहना कि तुम्हारा मेरे साथ तो नहीं, अलबत्ता हैदर के साथ ताल्लुक है, और उस पर, उसके चेहरे के तासुरात पर गौर करना कि वो अपने भांजे के बारे में ये जानकर क्या रद्द-ए-अमल देती है। अगर वो तुम्हें इस बात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देती है और दिलचस्पी दिखाती है, तो तुम उसे एक ऑफर करना। ऑफर ये है कि तुम उसे कहना कि तुम उससे चुपके से हैदर बेटे के साथ लाइव सीन दिखा सकती हो। अगर वो सीन देखने में दिलचस्पी का इजहार करे, तो कल मेरे ऑफिस जाने के बाद हैदर बेटे से सेटिंग करके तुम स्टोर रूम में ही उससे मिल लेना, और इससे पहले नबीला को बता देना कि कुछ देर बाद हैदर तुम्हें स्टोर रूम में मिलने वाला है। स्टोर रूम की एक खिड़की किचन की तरफ खुलती है, और तुमने जानबूझकर वो खिड़की थोड़ी सी खोल देनी है, जहां से नबीला तुम्हारी और हैदर बेटे की लाइव कार्रवाई का सीन देख सकती है। नबीला को यही शो करवाना कि जैसे हैदर बेटे को इस बात का पता नहीं। इससे होगा कि जब हैदर बेटा तुम्हें स्टोर रूम में कार्रवाई कर रहा होगा और उसकी सगी खाला नबीला किचन में छुपकर खिड़की से उसकी लाइव सीन देख रही होगी, तो उसके दिल में भी अपने सगे भांजे से जज्बात उभर जाएंगे, और हो सकता है वो अपनी ख्वाहिश से मजबूर होकर तुम लोगों को ज्वाइन भी कर ले। और फर्ज करो ऐसा नहीं होता, तो परसों फिर से तुम उसे लाइव कार्रवाई देखने की ऑफर करना। आखिर इंसान है, कभी ना कभी तू पिघलेगी, और हैदर बेटे से अपना खाला भांजे वाला रिश्ता साइड पर रखकर खुद उसके सामने पेश हो जाएगी। जैसे तुमने अपने भांजे लियाकत का सीन देखकर सब मुहर्रम रिश्तों को खैराबाद कहते हुए उसके साथ सब कुछ कर लिया था। यही फॉर्मूला नबीला पर भी काम करेगा। मेरी बात सुनकर शमीम मेरी तरफ तहसीन आवीज नजरों से देखने लगी और बोली, बाजी, आप तो सचमुच में कोई नफ्सियात की डॉक्टर हो। ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, नफ्सियात की नहीं, जिनसी डॉक्टर कह सकती हैं। जल्दी से रोटियां बना लो। ये कहकर मैं भी बाहर आकर नबीला और हैदर के साथ बैठकर टीवी देखने लगी। तभी दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 105 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।